اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا کیا مادہ ہے جی والا قالا قالا قالو واو لفظ کس چیز کی علامت ہے؟ انہوں نے کہا، جواب دیا۔ ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یا صالح، یا کا مطلب کیا جی؟ حرف ندا۔ ندا ہے۔ اب یہ صالحن کیوں نہیں آیا جی شمشاد صاحب؟ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ آیا ہے صالحن، اور یہاں پہ صالحن کیوں نہیں آیا؟ سر یا کے بعد جب اسم آتا ہے تو وہ رفع میں ہوتا ہے، یا صالحو، وہ دو صالحن بھی رفع میں ہی ہے، صالحن بھی رفع ہی ہے، صالحو بھی رفع ہی ہے، دونوں حالت رفع میں ہی ہیں، لیکن جب یا آتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب یا آئے گا تو اس کی وجہ سے تنوین ختم ہو جائے گی۔ یا صالحو، اے صالح علیہ السلام، انہوں نے بولا کہا، قال کہا، یا صالحو، یہ ان کا مقولہ ہے، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، قد کنتا، کانا وہ تھا، کانا وہ تھا، کانا وہ دو تھے، کانو وہ سب تھے، کانت وہ ایک عورت، وہ مؤنث تھی، کانتا دو مونس، کنا سب مونس، اور کنتا تو ایک مذکر تو تھا، ایک مذکر تھا، کنتما تم دو تھے، اور کنتم تم سب، اور کنتی وہ ایک، تو ایک عورت، تو ایک مؤنث تھی، کنتما دو تھیں، کنتنا سب عورتیں تھیں، کنتو میں تھا، اور کننا ہم، ہم تھے۔ تو یہ کنتا آ گیا، آپ تھے، قد کنتا، اب یہاں قد کس معنی میں آ رہا ہے؟ تحقیق کے بعد، یقیناً، یقیناً کے معنی میں، یعنی قد کنتا یقیناً آپ تھے، فینا، فی کا مطلب کیا ہو گیا؟ میں، اور کس میں؟ نا ہم میں، ٹھیک ہے جی۔ فینا بے شک آپ تھے، فینا ہم میں، یعنی ہمارے درمیان تھے، یعنی ہمارے درمیان سے مراد کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی تھے، فینا آپ ہمارے اندر تھے، یعنی ابھی تو آپ آ رہے تھے۔ قبل ھذا، فینا قبل، قبلہ کا کیا معنی ہے؟ پہلے، اب قبلن نہیں آیا تو قبلہ کا مطلب پہلے، کس سے پہلے جی؟ ھذا، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آپ نے نبوت کا کہا ہے، دعوت آپ نے دی ہے، اس سے پہلے مرجون، جیم واو، جیم واو، واو، رجا یرجو، کیا مطلب ہے جی؟ امید رکھنا، اور امید رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ راجعن، اور اس کا مفعول کیا بنے گا؟ مفعول فے عین اور لام کی جگہ رے جیم واو لگاتے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ مرجون، مرجون، راجعن جس سے جو امید کرتا ہے، اور مرجون جس سے امید لگائی جاتی ہے، جس سے امید رکھی جاتی ہے، مفعول ہو گیا نا، ہیں جی؟ جی نہیں سمجھ لگی؟ یہ سمجھ لگی۔ اب یہ مرجون، یہ حالت مرجون حالت رفع میں، مفعولی کہاں سے؟ یہ یہاں پہ جو یہ لکھا ہے میں مرجون، وہاں پہ آگے کیا بن گیا جی؟ مفعول، قد کنت فینا مرجون، آپ تھے، فینا ہمارے درمیان، مرجون یہ حالت نصب میں چلا گیا ہے، آپ تھے ہمارے درمیان جس سے امیدیں تھیں،
اچھا یہ مرجوون، سوری بتانا بھول گیا، یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ یاد رکھیے گا، کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کانا جو کانا کنتا کنتم وغیرہ، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے۔ اسم حالت رفع میں ہوتا ہے صدفہ اور خبر اس کی حالت نصب ہوتی نصب میں ہوتی ہے۔ اب کانا یا کانت اگر ہوں تو ان کے ساتھ تو اسم علیحدہ سے آ جاتا ہے، لیکن کانا، کانو، کنتا، کنتم، اس میں علیحدہ سے اسم نہیں آتا، اس کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ تو اس میں آ گیا کنتا، تو اس کے اندر کیا اسم چھپا ہوا ہے؟ انتا، یعنی آپ تھے۔ یہ حالت رفع میں تسلیم کیا گیا، اور اس کی خبر کیا ہے؟ آپ کیا تھے؟ مرجون آیا۔ مرجون کو حالت نصب میں کس نے کیا؟ کانا کی خبر نے۔ جیسے لیسا کا اسم ہوتا ہے اس کی خبر ہوتی ہے، ما کا اسم اس کی خبر ہوتی ہے، انا کا اسم اس کی خبر ہوتی ہے، کانا کا اسم اس کی خبر ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو جب آئے گا ان اللہ، اللہ کو دے دیا نصب، علیم خبیر، آگے جو اس کی خبر آئی وہ حالت رفع میں آ گئی۔ کان آیا تو کان اللہ علیمن حکیمہ، اللہ حالت رفع میں آ گیا اور خبر حالت نصب میں چلی گئی۔ تنہانا، کتنے ٹکڑے جی اس کے؟ تین۔ ایک تو ہو گیا حمزہ استفہام، کیا مطلب اس کا ہوا؟ کیا؟ یہ کون سا سوال ہے؟ جس کا جواب ہاں یا نہ میں آتا ہے۔ ہاں جی، کیا آپ نے کھانا کھایا؟ اب اس کا جواب ہے ہاں یا نہ۔ کیا آپ سوئے؟ نہیں۔ لیکن سوال کیا جائے آپ کا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہاں نہ میں نہیں۔ یہ وہ ہے۔ تو کیا اس کا اگلا حصہ ہے تنہا فعل نا ضمیر، یہ دو تین حصے اس کے، تین ٹکڑے ہیں۔ تنہا نا، تنہا کیا ہے؟ نون ہا یا مد، نہا ینہا، کیا مطلب ہے جی؟ روکنا، منع کرنا۔ اچھا اب اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے عقل مند ہونا۔ عقل کا کام کیا ہے؟ اور جس کو عقل روک کے رکھے وہ سیاڑا آدمی ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے۔ عقل مند، نہا ینہا، نہا اس نے روکا اور ینہا وہ روکتا ہے، اور تنہا وہ روکتی ہے۔ آیت سنائے کوئی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے نماز تنہا وہ روکتی ہے، ینہا وہ روکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وتنہون عن المنکر تأمرون بالمعروف، کہاں پہ یہ آیت ہے بتائیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نہا ینہا روکنا کسی کو۔ اب یہ متعدی ہے، کسی کو روکنا، ناہن روکنے والا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر اس کو لازم کرنا ہو تو باب افتعال میں لے جاتے ہیں اس کو، انتہا ینتہی، انتہا ان خود رکنا، اہتمام کے ساتھ کسی چیز سے رک جائیں۔ تو یہاں پہ کیا آیا ہے جی؟ ینہا سے تنہا، یہاں پہ آ گیا تنہا۔ تنہا یہاں پہ تے جو ہے یہ مخاطب کی ہے، تنہا آپ روکتے ہیں، نہ ہم اب فعل کے بعد ضمیر آئے تو کیا ہوتا ہے جی؟ مفعول، وہ مفعول ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو کس کو روکتے ہیں؟ ہم، نہ ہم کو۔
اتنہانا، کیا آپ ہم کو روکتے ہیں؟ اب کسی چیز سے روکنا ہو تو من، کسی کام سے روکنا ہے تو ان ان کیا جی؟ مصدر، ان مصدریہ ہے، کیا کام کرے گا؟ ایک مصدر، ترجمہ مصدر میں کر دے گا، دوسرا کام کیا کرے گا؟ نصب دے گا، فعل مضارع کو نصب دے گا، نعبدو کو کیا اس نے کر دیا ہے؟ نابودا، نعبدا کر دیا ان، تو ان نعبدا مادہ کیا ہے؟ این بے دال ابدا یعبدو، بندگی کرنا، تو یعبدو یعبدانی، آگے بنائیں، یعبدو، یعبدو وہ بندگی کرتا ہے، اور وہ دو کرتے ہیں، یعبدانی وہ سب کرتے ہیں، یعبدون وہ بندگی کرتی ہے، تعبدو، تعبدو وہ مؤنث بندگی کرتی ہے، تعبدو اس کو ایک انداز اور بھی ہے لکھنے کا، سیکھنے کے دور کی باتیں نا ریکال ہوتی رہتی ہیں، یاد آتی رہتی ہیں بندے کو، کچھ ایسے لکھتے ہیں سمجھانے کے لیے، گردان تو وہی ایسے ہی چلتی ہے لیکن ایسے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو وہ عبادت کرتی ہے، تعبدو وہ واحد مؤنث غائب، تعبدو واحد مذکر مخاطب، تم ایک بندگی کرتے ہو، تعبدین تم ایک مؤنث بندگی کرتی ہو، اوپر چل رہے ہیں ابھی واحد مذکر غائب کی، یعبدان، یعبدانی اور تعبدانی، اور اس کا بھی تعبدان، تعبدانی، اور اس کا بھی تعبدانی، کتنی جگہ آ رہا ہے؟ 3 جگہ پر، اور یہاں پہ جب جمع آئے گا نعبدو، اور یہاں پہ یعبدون، یعبدونا، اور یہاں پہ یعبدنا، وہ سب بندگی کرتی ہیں، ہیں، اور تعبدو تعبدانی تعبدونا تم سب بندگی کرتے ہو، اور تعبدینا تعبدان سب عورتیں بندگی کرتی ہیں، کیا ہوگا جی؟ تعبدنا، تعبدنا تم سب بندگی کرتی ہو، جمع، اور آبدو نابدو یہ 14واں صیغہ ہے، دیکھیں اب ایسے پڑھیں گے، واحد 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 پڑھیں گے تو یعبدو تعبدو تعبدو تعبدینا آبدو، یعبدانی تعبدانی 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 نعبدو، اور یعبدونا یعبدنا تعبدونا تعبدنا نعبدو، تو یہ 14واں صیغہ ہے نعبدو، ہم بندگی کرتے ہیں، ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا جی؟ ان آ گیا، کرتے ہیں والا معاملہ ختم، ختم، مصدریہ معنی آ گیا کہ ہم بندگی کریں، بندگی کریں، ان نابودا کس چیز سے روکتے ہو؟ کہ ہم بندگی کریں، ما جس کی، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، یعبدو وہ بندگی کرتے کرتے ہیں، رہے ہیں، کون؟ آباؤنا، فائل کیا ہے؟ آباؤ، یہ پیش نظر آ رہی ہے، جی، حالت رفع میں ہے، وہ کا مطلب آبا، آباؤ اجداد، کس کے؟ آبا ان نہیں آیا، مذاق، کس کے آبا؟ نہ، نہ ہمارے، ہمارے آبا و اجداد جس کی بندگی کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں، نعبدو ما جس کی، ما کا مطلب کیا ہے؟ جس کی، تنہانا تو کیا آپ ہمیں روکتے ہیں، ان نعبدا کہ ہم بندگی کریں، ما جس کی، یعبدو آباؤنا ہمارے آبا و اجداد بندگی کرتے رہے، یعنی آپ اس چیز سے ہمیں روکیں جس سے ہمارے باپ دادا، تو بندے کو
اللہ رسول سے بھی آگے کون ہوتا ہے؟ باپ دادا، باپ دادا۔ جو کہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی، وہ اس کا اصول کیا ہے؟ وہ ماں باپ سے آگے اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ۔ اور اننا، یقیناً، انا بے شک حرف تاکید، جی، اور یہ نا کیا تھا اصل میں؟ نہ، نحنو۔ نہ، نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم، وہی ہم۔ اور انا نے کیا کیا؟ نحنو حالت رفع میں مرفوع ضمیر ہے، اس کو حالت نسب دیتے، نصب اس کی نا ہے، حالت جر بھی نا ہے، تو اننا، لیکن ترجمہ یہی رہے گا ہم، اننا بے شک ہم، ہم۔ اب یہ دیکھیں جی کہ کس چیز کا اسلوب ہے؟ انا تاکید کا۔ جب انا سے بات شروع ہوئی تو کیا تاکیدی اسلوب آ گیا کہ کوئی سخت بات آنے لگی ہے۔ اننا بے شک ہم، لفی، فی کا مطلب کیا جی؟ میں، اور لام مزاحل کا لام لازم، یقیناً یہ بھی تاکید کا اسلوب ہے۔ اننا جیسے ہے ان الانسان لفی خسرن، انا بھی تاکید کا اسلوب، لام بھی، خسرن بھی تاکید کا اسلوب ہے، وہ بھی اس کو یعنی کہ ایک بڑا خسارہ کہنے کے لیے خسرن آیا ہے۔ تو اننا لفی، تو بے شک ہم ہیں، یقیناً ہم ہیں کس چیز میں ہیں جی؟ شک، شکن، شک میں ہے۔ اچھا، یہ موصوف بھی ہے شک، اس کی صفت کہاں پہ ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مریب، شکن مریب، دونوں حالتیں، مجرور، حالت جر میں ہے، دونوں نکرہ ہیں، نکرہ، دونوں واحد ہیں، دونوں واحد، دونوں مذکر ہیں، دونوں مذکر، چاریں شکلیں پوری ہو گئیں۔ پوری ہو، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت، صفت ہے۔ دونوں کے معنی میں کتنا فرق ہے؟ بالکل تھوڑا سا۔ ایک شک ہے، لا شکن فی، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی، کیا ترجمہ کرتے ہیں جی؟ کوئی شک نہیں ہے۔ شک کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور جیسے تو ہیں لیکن کوئی فرق ہونا چاہیے نا جی، دو لفظ اللہ نے ایسے ہی استعمال کرنا۔ شک کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ شک سے تھوڑی سی اگلا سٹیپ ہے مریب۔ شک کہتے ہیں اس چیز کو کہ جہاں حق اور باطل کے درمیان کوئی سمجھ نہ لے، جہاں یقینی کیفیت نہ ہو، بندہ کہے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک، اب اس کو صحیح پتہ نہیں ہے کہ دونوں میں سے درست کون سا ہے۔ تو اننا لفی شکن، ہم تو بھائی شک میں ہیں، پتہ نہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا اعلیٰ۔ نبیوں کی دعوت ایسی نہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایسی ہے کہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ شکن، مریب کس چیز کو کہتے ہیں؟ مادہ کیا ہے؟ را، یہ، بے، رابا، ریبو، شک میں ہونا، متردد ہونا، اس میں شک کے ساتھ ساتھ تردد کا ہونا ہے، اور اس سے بھی اگلی چیز ہے بے چینی۔ اور باب افعال میں جب آیا، باب افعال، ارابا یریبو، اب یریبو سے بنائے فائل مریب، مریب، یہ ختم ہو جائے گی، میم آ جائے گا، مریبن، بے چین کرنے والا، متردد کرنے والا، شک کی ایسی کیفیت جو بے چینی پیدا کرے، تردد پیدا کرے۔ وہ حضرت صالح کو کہہ رہے ہیں یہ بات، حقیقت نہیں ہے۔
جھوٹ بول رہے ہیں۔ شک میں کیسے؟ نبی کی دعوت کے بعد کوئی بندہ شک میں؟ تو ابا و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کے دین میں کہتے ہیں ہمیں شک پڑ گیا، شک شک نہیں پڑا، نہ کوئی بے چینی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اننا لفی شک، نبی کی دعوت میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ایسی ہوتی ہے کہ جس میں سب سے پہلی بات شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ ہر طریقے سے اپنی نبی کی دعوت کو بالکل واضح بینات کھول کے رکھ دینے والی چیزیں۔ اچھا، بے چین کر دینے والا، متردد کر دینے والا شک، کس چیز سے؟ من ما سے، ما جس سے، یا تدعونا کیا مادہ ہے جی؟ تا دال این واو، دعا ید یدعو، دعوتن بلانا، پکارنا، ٹھیک ہے جی، پکارنا، دعا یدعو پکار، یدعو وہ پکارتا ہے، تدعونا تدعو کتنے بندے پکارتے ہیں جی؟ تم ایک، یدعو وہ ایک پکارتا ہے، تدعو تم ایک، لیکن تے دال عین اور واو، تدعو تم ایک واحد پکارتے ہو، تدعوانی تم دو پکارتے ہو، تدعونا سب پکارتے ہو، سب پکارتے ہو۔ تو تدعو آپ یعنی حضرت صالح علیہ السلام پکار رہے ہیں، بلاتے ہیں، نا فعل کے بعد آ گیا، نا مفعول ہے، کو کے ساتھ آئے گا، نا ہم کو، جس الیہ الہ کی طرف، کی طرف، اور ہی اس ہی کی ضمیر بتائیں کس طرف جا رہی ہے؟ یہ جو دعوت کہاں میں لکھا ہوا ہے دعوت؟ تدعو، اور بھائی ضمیر فعل کی نہیں ہوتی، اسم کی ہوتی ہے، تدعو فعل ہے، نعبد بھی فعل ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ ماں کی طرف، اس جو کی طرف، الہ کی طرف۔ اننا لفی شکن، بے شک ہم ایسے شک میں ہیں، مریب جو بے چین کر دینے والا ہے، جو متردد کر دینے والا ہے، شک میں ہیں، مما اس سے، ما ہی جس، الہی الیہ جس کی طرف، تدعونا آپ ہمیں بلا رہے ہیں، جس طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اس کی، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس سے ہم شک میں۔ یہ جملہ سچ ہو سکتا ہے؟ ابو جال سے ایک بندے نے پتہ کیا، وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا، ابو جال اور تمہیں واقعی نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے پتا یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمارا ان کے ساتھ گاؤں میں ذرا شریکہ ہے، ٹاکرا ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سقایت الحاج، حاجیوں کا جتنا حج کا انتظام ہے، کعبے کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری ان کے پاس، ٹھیکے دار خاندان ہے، بنی ہاشم بڑے ٹیکے والے خاندان ہے، ہمارا خاندان بھی بڑے ٹیکے والا ہے، تو ہماری آپس میں ٹکر ہے، شریکہ ہے، یہ پانی پلائیں ہم دودھ پلاتے ہیں، یہ روٹی کھلائیں ہم سرید کھلاتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے درمیان ایک نبی آ گیا، تو نبی مان لیں تو پھر تو نیچے لگنے والی بات ہے، پھر نبی بھی کیا کہتا ہے کہ جی ہمارے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو یہ ایسا رسول، تو غور کیجئے گا اس بات پہ، ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے لیکن گا۔ اس نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جب دعا مانگی تھی اس نے جنگ سے پہلے، جنگ بدر سے پہلے، کہ یا اللہ کا اگر یہ
ہم اکبر ہیں تو ہمیں فتح دے، اگر وہ اکبر ہیں تو انہیں فتح دے دے، یہ بھی ہے سر؟ لیکن وہ کس سینس میں؟ آپ نے کیا کہا جی؟ وہ در حقیقت جو اس نے بات کی ہے نا وہ قبائلی عصبیت میں کی ہے۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ کیوں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوئے؟ برادری کے لیڈر ہیں نا جی، قبیلے کے سردار ہیں۔ اب آپ کے بھائی جان کے ساتھ، والد کے ساتھ، چاچے کے ساتھ جو برادری کا سربراہ ہے، بے شک جھگڑا ہی ہو، لیکن اگر باہر سے قبیل کا کوئی بندہ حملہ کر دے گا تو وہ باوجود اس کے کہ آپ کے تایا جی، آپ کے ماموں، آپ کے چچا، آپ کے بھائی آپ کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ وہ کیا کریں گے؟ ساتھ ہیں۔ آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ قبیلے کی عزت پہ عرف آ گیا۔ قبائلی ذہن تھا ایک، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کو توڑ کے غلطی کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ قبیلہ توڑنے میں اور یہ جنگ شنگ کرانے میں سارا، اگر میں حق پہ ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، ورنہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ تو اس سینس سے سوچ رہا تھا نا، اس کو کوئی آخرت شاخرت عقیدہ دین کی کوئی نہیں پتہ تھی۔ ٹھیک، سمجھ۔ چلیں جی، اس میں اچھا دوسری بات کیا ہے؟ ابو جال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اطاعت۔ ایک ریزن اطاعت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایسا رسول نہیں چاہیے جس کی اطاعت کرنی پڑے، ہمیں بس چاہیے جی نعت شاد پڑھو، لنگر شنگر کھاؤ، سبحان اللہ کرو، باقی رسول کی اطاعت اگر کرنی پڑ جائے تو پھر ہمیں ایسا رسول چاہیے نہیں، ہمیں چاہیے۔ ویسے ہم ہمیں جو یہاں پہ، چاہیے۔ آپ کو چاہیے؟ آپ کو چاہیے سر؟ آپ کو چاہیے تو آپ اپنا خود کو دیکھ لیں، تو میں خود کو دیکھ لوں، باقی سب اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہمیں اگر چاہیے تو وہ تو موجود ہیں اور ان کی اطاعت بھی لازم ہے، لیکن ہم سکی سبحان اللہ سے کام چلاتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مانتے ہیں جی 24 گھنٹوں میں؟ کیا ہماری ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت چل رہی ہے، یا نافرمانیوں کے بھی ہم بار لگائے ہوئے ہیں؟ نافرمانی ہو جاتا ہے۔ تو بھائی نافرمانیاں، ہمیں ایسا رسول نہیں چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں محفل نعت ہو، اور کوئی جلسہ جلوس ہو، اور کوئی کسی قسم کا کوئی بلے بلے والے معاملے ہو، وہاں جائیں، کلمہ درود پڑھیں، اللہ اللہ چاول کھائیں، بس ہو گیا حق ادا۔ باقی یہ اطاعت شاعت کرنے والا رسول ہم ابو جہل بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اگر ٹلے مارنا ہی دین ہوتا تو مکے والے تو 1 منٹ میں کلمہ پڑھ لیتے۔ وہ کہتے ہیں کرنا مرنا تو کچھ نہیں نا جی، یہ شیرنیاں بھی یہاں سے ختم تو نہیں کرنی نا۔ نہیں، وہ جو باہر سے قبیلے آتے ہیں، مکے میں ان کا بت پڑا ہوا ہے، اس کے سونے کے ہار چڑھا رہے ہیں، وہاں پہ خدمت خاطر بکرے دے کے جا رہے ہیں جی۔ ہو گیا جی کالا بکرا پیر جی آپ کا ہوا، تو یہ بکرے شکرے بھی تو نہیں چھوڑنے، تو پھر مکے والوں نے کلمہ پڑھ لینا تھا۔ یہ مسئلہ چلے پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ قالوا یا صالح یا صالح قد قد کنت کنت فینا فینا مرجوا مرجوا قبل قبل باقا قلقلہ قلقلہ ہے، قبل قبل هذا هذا اتنہانا اتنہانا ان نعبد ان نعبد ما يعبد ما يعبد آباؤنا آباؤنا وإننا وإننا لفی لفی شک شک مما مما تدعونا تدعونا الیہ الیہ مریب۔ مریب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.